السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین صفحہ نمبر 164 ہے۔ تقلید پر شبہات اور ان کے جوابات۔ 64 صفحہ ہے۔ پہلا شبہ، قرآن پاک کی اس آیت میں تقلید کی مذمت آئی ہے۔ کچھ لوگ قرآن پاک کی آیت پیش کر دیتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21۔ ترجمہ، جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان احکام کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور رد کے، یعنی ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہر حالت میں اپنے آباء و اجدادی کی پیروی کرتے رہیں گے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ دین کو سمجھتے ہوں نہ حق کی راہ پاتے ہوں۔ بس معلوم ہوا، یعنی ابھی اشکال چل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے بتائے کہ ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنا برا ہے۔ تو گویا کہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ ایک طرف قرآن حدیث ہے اور ایک طرف بزرگ ہیں، ائمہ ہیں، تو ہم قرآن حدیث پہ چلیں یا بزرگوں کی باتوں پہ چلیں؟ تو یہ ایسا سوال ہے۔ یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ ایک طرف طب کی کتابیں ہیں اور ایک طرف حکیم صاحب ہیں، ہم بھائی حکیم کی بات مانیں یا طب کی بات مانیں؟ یہ ایسی سوال ہے۔ لیکن بہرحال اس کا جواب جو لکھا ہے وہ پڑھیں گے۔ جواب، اس آیت کے ترجمہ ہی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کفار کی تقلید سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کو کچھ مناسبت نہیں۔ جو کافر لوگ مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کی مانتے تھے حضور کو چھوڑ کر، وہ بات کہاں، اور جو مقلد لوگ اپنے امام کی بات مانتے ہیں وہ بات کہاں؟ کفار کی تقلید کی مذمت میں دو وجہ بتائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اول یہ کہ وہ آیات و احکام الہیہ کو رد کرتے ہیں، یعنی وہ کھلا کھلا قرآن کی سیدھی سیدھی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے یوں نہیں کرنا کیونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے بلکہ اپنے بزرگوں کا اتباع کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے وہ بزرگ عقل، دین اور ہدایت سے خالی تھے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ائمہ مجتہدین کی تقلید میں یہ دونوں وجہ موجود نہیں۔ نہ تو کوئی کتاب، نہ تو کوئی مقلد یہ کہتا ہے کہ ہم آیات و احادیث کو نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا آیت و حدیث ہی ہے، مگر ہم بے علم یا کم علم ہیں، یا ہم میں اجتہاد کی قوت و صلاحیت نہیں ہے، اور ہم فلاں مجتہد جو قرآن و حدیث کے علوم میں بڑے ماہر تھے اور ہدایت و تقویٰ کے اونچے مرتبے پر تھے، ان کی مہارت دینیہ پر اعتماد کرتے ہوئے آیات و احادیث کا مطلب ان سے سمجھتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں امام کو نہیں مان رہے، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو رہنما مان رہے ہیں۔ غرض ہمارا عمل تو قرآن و حدیث پر ہے لیکن ان کے بتلانے کے موافق، تو اس لیے یہ آیت پیش کرنا تقلید کے خلاف یہ ایک زیادتی ہے، علمی زیادتی ہے۔ دوسرا شبہ، ائمہ مجتہدین کے بتائے ہوئے بعض مسائل حدیث کے خلاف ہیں، ان میں کیوں تقلید کی جاتی ہے؟ یہ ایک بڑا شبہ ہے کہ جناب بخاری شریف میں تو آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے، تو امام حنیفہ کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھنی، تو تم امام حنیفہ کو مانتے ہو، امام بخاری کو چھوڑ دیتے ہو، حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ جو رفع دین کے مسئلے ہیں یا اور مسئلے ہیں، تو ان پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے حدیث چھوڑی امام کے سامنے رکھتے ہوئے۔ وہ ایک الگ تفصیل ہے، وہ آپ فہم حدیث میں دیکھ لیں گے کہ مسئلے کیا ہیں۔ میں تو اس وقت جو زیر بحث ہمارے ہیں وہ رویہ ہے، کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے امام کے پیش نظر حدیث چھوڑ دی، کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط بات ہے؟ سوال یہ ہے۔ باقی اس مسئلے کی تو تحقیق فہم حدیث میں انشاءاللہ ہو جائے گی، وہ الگ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اعتراض کا حاصل یہ ہوا کہ امام کے سامنے رکھ کر تم حدیث چھوڑ دیتے ہو، یہ اعتراض بنا۔ جواب، کسی مسئلہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کے مخالف ہے، اس سے پہلے تین باتوں کو طے کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ فیصلہ جھٹ سے لگا دینا کہ آپ کا قول یا آپ کا مسئلہ یا آپ کے امام کا قول حدیث کے مخالف ہے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے بھائی۔ اور اس سے پہلے تین باتیں تو کنفرم کرو۔ سب سے پہلے اس مسئلہ کی مراد صحیح معلوم ہو، یہ سورہ فاتحہ ہے کیا، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس کے لیے، مقتدی کے لیے کیا حکم ہے، سری کے لیے کیا حکم ہے، جہری کے لیے کیا حکم ہے، اس پورے مسئلے کو پہلے سمجھو، اور پھر اس کی دلیل پر اطلاع ہو کہ جو
لوگ نہیں پڑھنا چاہ رہے، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی حدیث تو ہوگی نہیں؟ ہم اپنی حدیث ہی ان پر مسلط کرنے پر ہر صورت میں تیار بیٹھے ہوں تو یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ ان سے پوچھ تو لینا چاہیے بھائی تمہارا عذر کیا ہے؟ اگر تم لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہو تو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو، اس کو جانے بغیر ہم جو ہے وہ لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، یا آپ لوگ رفع دین نہیں کر رہے اگر، تو کیا وجہ ہے؟ پوچھنا چاہیے اس اگلے سے تاکہ وہ اپنی دلیل دے گا۔ نمبر 3، وجہ استدلال کا علم ہو، یعنی یہ معلوم ہو کہ دلیل سے اس مسئلہ کو کس طریقے سے حاصل کیا گیا، جو اصول فقہ سے پتہ چلتا ہے آدمی کو۔ اگر کسی مسئلہ میں ان تین میں سے کوئی ایک بات بھی حاصل نہ ہوگی تو اس مسئلہ کو حدیث کے مخالف کہنا صحیح نہ ہوگا۔ اب ان تین باتوں کو ہم تفصیل سے مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہ تین چیزوں کا کیسے علم ہونا ضروری ہے۔ مثلا دیکھیے، اس بارے میں یہ مسئلہ کی صحیح مراد معلوم ہونے کی ضرورت، اس کے بارے میں یہ مثال ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ نماز استسقاء، یہ رے لکھا ہوا ہے، یہ حمزہ ہونی چاہیے، نماز استسقاء سنت نہیں ہے۔ یعنی بارش مانگنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، مشہور ہے کہ وہ سنت نہیں، اس کے سنت ہونے کے قائل نہیں ہے۔ اور یہ قول بظاہر حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ احادیث میں نماز استسقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن امام صاحب کے اس قول کی مراد یہ نہیں کہ نماز استسقاء رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ نماز استسقاء سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ سنت نہیں کا مطلب کیا ہے؟ مؤکدہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو گناہ گار نہیں آپ، بارش نہیں ہو رہی اور آپ نے نماز استسقاء نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوا، جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھ کر بارش کی دعا کی اور کبھی بغیر نماز کی دعا فرما دی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ، گھوڑے اور بکریاں سب ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ بارش نازل فرما دے۔ آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائی۔ غرض صحیح مراد کے واضح ہو جانے کے بعد امام صاحب کے قول کے حدیث کے مخالف ہونے کو شبہ نہیں رہا۔ حدیث بھی یہی کہتی ہے، امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں، تو اصل میں گویا کہ اختلاف کس بات کا ہوا؟ فہم کا اختلاف ہوا، حقیقت کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری چیز تھی دلیل پر اطلاع ہونا ضروری ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کبھی ایک مسئلہ میں مختلف حدیثیں آتی ہیں، کسی نے ایک حدیث کو دیکھ کر مخالفت کا حکم کر دیا، حالانکہ مجتہد نے دوسری حدیث سے استدلال کیا اور اس حدیث سے کہ مناسب حال معنی بتائیں، بالفاظ دیگر اس حدیث میں تعویل کی ہے۔ یعنی جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ امام نے تو یہ حدیث چھوڑ دی، اس پر عمل نہیں کیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، میں کیوں چھوڑی، اپنا عذر بیان کیا ہے۔ اور جو انہوں نے خود مسئلہ بیان کیا، اس کے پیچھے بھی ان کے پاس ایک حدیث ہے، اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے مقتدی کو، اس کی مثال دیکھیے، وہ یہ آگی مثال، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ مثلا حدیث نمبر 1 ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتی ہے یہ حدیث، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور دوسری حدیث ہے، ترمذی ابو داؤد کی ہے، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، آپ نے قرات کی تو قرات کرنا آپ پر دشوار ہوا، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں، ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرات نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان حدیثوں کو دیکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے لوگوں کو، ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو حدیث کے خلاف مسئلہ اختیار کر لیا، لیکن ان کے دلائل کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسئلے کی بنیاد بھی قرآن و حدیث ہے۔ اب دیکھیے مثلا قرآن میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ اعراف 204 نمبر آیت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو خوب دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ نماز کے اندر قرات کے بارے میں حکم کو بھی شامل ہے۔
یہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ نہ کہے نا کہ یہ تو نماز کے باہر کا قرآن مراد ہے یہاں. دونوں ہو سکتے ہیں نا، نماز کا بھی اور نماز کے باہر کا بھی ہو سکتا ہے. جب عام آدمی تلاوت کر رہا ہو تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں یہ سب کو شامل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو محض اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کرو. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے امام کے بارے میں، کہ امام تو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. اس حدیث میں مطلق خاموش رہنے کا حکم ہے، یہ قید نہیں کہ جب امام آواز سے پڑھے تو خاموش رہو. یعنی جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ امام جس کو ہم نے بنایا وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، بھلے آپ تک آواز پہنچے نہ پہنچے تو سورہ فاتحہ تو پڑھی جا رہی ہے. اب اس پر اعتماد کرنا چاہیے، امام کا مقصد یہ اعتماد ہے. اور اس حدیث میں نہ سورہ فاتحہ کی قید ہے نہ کسی اور صورت کی، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام جب بھی قرات کرے خواہ آہستہ آواز سے کرے یا خواہ آواز سے یا آہستہ، اور قرات خواہ سورہ فاتحہ کی ہو یا کسی اور صورت کی ہو، اس ہر حال میں خاموش رہنا چاہیے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے. اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی خاموشی ضروری ہے. اچھا جب سوال یہ ہے کہ وہ جو پیچھے آ گئی بات سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، حدیث میں تو یہ بھی آیا تھا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ رہی یہ حدیث کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایک اور حدیث ہے جو اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی بھی قرات شمار ہوتی ہے. چونکہ امام سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے لہذا اس کے مقتدی کی نماز بھی بغیر فاتحہ نہیں ہوئی. اب مسئلہ رہ گیا کہ حضرت عبادہ بن صامت کی مذکورہ بالا دوسری حدیث جس سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے بھی حضور نے اجازت دی تھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت دونوں پڑھتے تھے. آپ نے سورہ فاتحہ کو برقرار رکھا اور دوسری سورت پڑھنے سے منع فرما دیا. ابتداءً تو گویا کہ یہ بات ہوئی. بعد میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے پیچھے مقتدی ہو تو امام کی قرات اس کی قرات بھی ہوگی کا ضابطہ بیان کر کے امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا. اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے. یعنی یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ حدیث ہی سے معلوم ہوتی ہے. یہ بھی نہیں، ایسا نہیں. نہیں نہیں، مشکل ہے. بس وہ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث پہلے بات کی ہے، اس لیے اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے. عن وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول من صلى ركعه لم يقرأ بها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. موطئ امام مالک. یہ موطئ امام مالک وہ کتاب ہے جو جس کو امام شافی کہتے ہیں کہ یہ سب سے صحیح کتاب ہے گویا کہ دنیا میں. وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. اب یہاں امام کے سورہ فاتحہ کا تذکرہ بھی ہے اور امام کا تذکرہ بھی ہے، تو یعنی امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی اس کی. تو یہ چیزیں ساری دیکھ کے سامنے رکھ کے اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے خیال سے ایک مخالفت میں گھڑ لیا اور پوری امت ایک طرف مثلا چل رہی ہے تو وہ ایک طرف چلنا شروع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے دلائل ہیں. دوسری مثال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا یعنی کانوں کو ہاتھ تک اٹھانا سنت ہے، لیکن رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں کرنا چاہیے. اور ترک رفع ہی اس موقع پر سنت ہے، یعنی رفع دین نہ کرنا یہ سنت ہے. امام حنیفہ یہ فرماتے ہیں. جبکہ مندرجہ ذیل حدیث سے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین ثابت ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے مونڈوں تک اٹھاتے، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں کہ تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے. اب اس سے تو پتہ چلا کہ حضور کا عمل یہ ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں اٹھانا، تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہوگی سامنے آمنے کی، تو اشکال پیدا ہو گیا. اب ہم بھی نہیں اٹھاتے تو ہمیں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ تم نے حدیث چھوڑ کر امام کی بات مانی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے حدیث چھوڑ کر امام کی نہیں مانی بلکہ امام کی بات اس لیے مانی کہ امام کے پاس بھی حدیث ہے.
امام حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل یہ ہیں. ان القمہ قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. القمہ سے روایت ہے کہ رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور سوائے تحریمہ کسی اور موقع پر رفع دہن نہیں کیا. پوری نماز گزر گئی، صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، وہی شروع کی جو ہم اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی تو حدیث ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. اصل بات یہ ہے تو پھر بھائی مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اٹھائے، انہوں نے کہا کہ نہیں اٹھائے، تو پھر یہ آپس میں کلیش کیسے آ گیا؟ یہ تو قریب ہی ہیں، ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں یہ. اصل بات یہ ہے کہ پہلے متعدد موقعوں پر رفع دہن کرنا سنت تھا، مثلا سجدہ میں جاتے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت بھی، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت اور سلام کے وقت. چنانچہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع دین کرتے دیکھا جب آپ رکوع میں گئے، اور جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، اور جب آپ سجدہ میں گئے، اور جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا. تو سجدوں کے درمیان بھی رفع دین ہوتا تھا. ٹھیک ہے. نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے، اور جب رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، اور جب سمیع اللہ کہتے تو رفع دین کرتے، جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے رفع دین کرتے، اور انہوں نے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سجدوں کا رفع دین ہے وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو اہل حدیث بھی نہیں کرتے، ہمارے اہل حدیث بھائی بھی وہ نہیں کرتے. تو بھائی وہ کیوں کدھر چلا گیا؟ جبکہ حدیث صحیح ہے، اس کے پیچھے بھی نسائی شریف کی روایت ہے، اس حدیث پر کوئی کلام نہیں ہے. بخاری میں سجدوں کا نہیں ہے، نسائی میں ہے. تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ حدیث جب صحیح ہے، بھلے وہ بخاری میں ہو، ابن ماجہ میں ہو، جہاں بھی ہو، حدیث لینی ہے نا. کتاب تو کوئی برانڈ نیم نہیں چلتا حدیث میں، حدیث میں تو سند چلتی ہے. تو یہ کچھ لوگوں نے برانڈ نیم سے بھی حدیثوں کی جو ہے نا درجہ بندی کا ایک طریقہ اپنایا ہوا. یہ غیر علمی رویہ ہے کہ جناب فلاں حدیث کتاب میں آئی تو زیادہ سی حدیث اونچی ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے ابن ماجہ اس کی حدیث کی آخری کتاب ہے، مطلب سیاستہ میں آخری درجے کی کتاب سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کی بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری سے سند میں بہت اعلیٰ پائے کی ہیں. بخاری کی حدیثوں سے وہ زیادہ اچھی حدیثیں ہیں. تو یہ صرف کتاب کے نام سے حدیث کی ریٹنگ کرنا یہ غیر عالمانہ رویہ ہے، یہ علمی رویہ نہیں ہے، یہ عوامی رویہ ہے، پروپیگنڈا رویہ ہے. اس لیے اصل تو حدیث ہے. نسائی شریف میں ایک حدیث آئی ہے، اب اس پہ کلام کرو. جب اس پہ کلام نہیں ہے تو آپ بھی اس کو مانتے، سند کے لحاظ سے آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو پھر اب آپ نے وہ جو سجدوں والا رفع دینا وہ کیسے مائنس کیا؟ یہی کہیں گے نا کہ وہ پہلے ہوتا تھا بعد میں نہیں ہوتا. تو ہم یہی بھی کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو رکوع والا رفع دین ہے نا وہ بھی پہلے ہوتا تھا بعد میں نہیں ہوتا. تو یہ تدریجاً نماز سکون کی طرف آئی ہے. پہلے بہت حرکات تھی نماز کے اندر، پھر رفتہ رفتہ نماز کے اندر اطمینان اور سکون کی طرف بڑھا. نہیں ہو نہیں سکتا. لیکن دیگر مواقع میں بالاتفاق رفع دین کا حکم باقی نہیں رہا. اسی طرح رکوع کے وقت بھی رفع دین کا حکم باقی نہیں رہا، جس کی دلیل یہ ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم نماز کے اندر رفع دین کر رہے تھے. آپ نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا کہ نماز کے اندر اس طرح رفع دین کر رہے ہیں جیسے بدکے ہوئے گھوڑوں کی دمیں اٹھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ جب رفع دین کی سنت منسوخ ہو چکی تو اب محض لا یعنی اور فضول حرکت ہے. تو نماز کے اندر سکون اختیار کرو، حرکت نہ کرو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر پرسکون رہنا چاہیے آدمی کو، حرکت نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی نماز کے مستحبات میں سے ہے کہ بہت ہی کچھ شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ خارج کرنے کے لیے، کھجلی کرنے کے لیے، کپڑے سیدھے کرنے کے لیے، اور جمائی لیتے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے کبھی دوسرے پہ کھڑے ہو گئے، انگلیاں ہلا رہے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، یہ سب حرکتیں زائد ہیں. یہ جو نماز کی جو فضیلت ہے اس کے اندر یہ اثر انداز ہو جاتی ہے. جس نماز کے پورے پورے نمبر ملتے ہیں آدمی کو، وہ نماز وہ ہے جو بالکل سکون سے پڑھی جائے. بہرحال اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. غرض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ مسئلہ بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس لیے
جب سے یہ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ حنفیوں کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، تو اتنا لٹریچر اب حدیث پر جمع ہو چکا ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، کہ اب کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں جس پر کوئی کہہ سکے کہ حدیث نہیں اس کے پیچھے. بہت بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہے. وجہ استدلال معلوم ہے. تیسری چیز یہ تھی کہ کسی امام کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس نے حدیث چھوڑی ہے، کہ اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کی جو طریقہ استدلال ہے، پروسیس نہ سمجھ آ جائے کہ اس نے کوئی حدیث لی ہے تو کیسے لی ہے، چھوڑی ہے تو کیسے چھوڑی ہے. یہ جانے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی مثال حضرت نعمان ابن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا اپنی صفیں درست کر لو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ اور اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنا ٹخنا اس کے ٹخنے کے ساتھ ملائے ہوئے ہے. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صف میں کھڑے ہونے کے دوران کندھے کو کندھے کے ساتھ ملایا جائے گا، لیکن ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. امام حنیفہ نے یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کو ایک سیدھ میں رکھا جائے گا، یعنی سیکوینس برابر ہونا چاہیے، آپس میں ان کا ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے. ایک سیکوینس میں ہونا چاہیے کیونکہ ایک صف میں کھڑے ہیں وہ. کندھا سے کندھے سے ملنا چاہیے، وہاں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹخنا ٹخنے سے ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تکلف ہے. کیونکہ اگر آپ پاؤں بہت زیادہ کھول لیں گے تو آپ لمبا قیام نہیں کر سکتے. جو قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پوری پوری رات کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، وہ جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ 4 انگل کے برابر فاصلہ رکھیں. بلکہ ان کو ایک سیدھ میں رکھا جائے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی یہی حدیث ہے جو ذکر ہوئی. اب حدیث ایک ہی ہے، اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ٹچ کرنے کا، اور امام حنیفہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ٹخنا ٹخنے سے نہ ملانے کا. وہ کیسے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہونے میں یہ تو ممکن نہیں کہ ایک شخص اپنے گھٹنے اور ٹخنے دونوں ہی دوسرے شخص سے گھٹنے اور ٹخنے سے ملا سکے. گھٹنا بھی ملے، کندھا بھی ملے، گھٹنا بھی ملے اور ٹخنا بھی ملے، اور دونوں طرف ملے. جو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف نمازی ہے، دونوں کے ساتھ یہ تینوں تینوں چیزیں ملائیں. جی، حدیث میں تو گھٹنے کا تذکرہ بھی ہے نا. اپنا گھٹنا گھٹنے سے، ٹخنا ٹخنے سے، تینوں چیزیں، کندھا گھٹنا ٹخنا، تینوں چیزیں ملانی ہیں اور دونوں طرف ملانی ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. عملاً کر کے دیکھ لیجیے. آپ جناب اہل حدیث حضرات کی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں جا کے دیکھ لیں، ٹخنے تو ملے ہوں گے، کندھا اور گھٹنا تو بہرحال بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ممکن نہیں کہ ایک شخص اپنے گھٹنے اور ٹخنے دونوں ہی دوسرے شخص سے گھٹنے اور ٹخنے سے ملا سکے. ٹخنے ملائے تو گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ گھٹنوں کو ملانا ضروری نہیں، بلکہ ان کو سیدھ میں رکھا جائے. تو ملانے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اصل میں لفظ ملانے پر فوکس ہو گیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے ملانے کا مطلب لیا سیکوینس میں رکھنا، اور انہوں نے لیا ٹچ کرنا، جو کچھ اور لوگوں نے، آج کل کے لوگوں نے. اس طرح ٹخنوں کا ملانا بھی ضروری نہیں، بلکہ گھٹنوں کی طرح ان کو بھی ایک سیدھ میں رکھا جائے گا، یعنی صف سیدھی اصل کرنا مقصد ہے. اور ایسے کھڑے ہوں جو کسی بڑی ذات کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق ہے. تو پاؤں پھیلا کر کھڑا ہونا یہ ادب کی حیثیت نہیں ہے، یہ بلکہ تھوڑی سی بے ادبی میں آتی ہے. غرض دوسرے حضرات کندھوں اور ٹخنوں کو ملاتے ہیں اور گھٹنوں کے ملانے میں تعویل کرتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی حدیث چھوڑی، گھٹنے کی حد تک تو انہوں نے بھی حدیث چھوڑ دی نا، اور ان کو سیدھ میں رکھنا مراد لیتے ہیں. امام صاحب نے بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کندھوں کو ملاتے ہیں اور گھٹنوں اور ٹخنوں میں تعویل کرتے ہیں، جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ کسی بڑے کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا عام طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو. تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں لیا جو دیگر لوگوں نے لیا. تو بھائی آپ اگر ایک مطلب لے سکتے ہیں تو امام حنیفہ کو اختیار نہیں ہے مطلب لینے کا. آپ کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے اس کی، جو امام صاحب کے پاس نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ اصول رہا ہے کہ انہوں نے کوفہ میں جو حضرات موجود تھے ان کو دیکھتے تھے کہ صحابہ کے شاگرد جو ہیں بس وہ جو کہہ رہے ہیں وہی دین ہے. کیونکہ اس زمانے میں حدیثوں کے اس طرح کا چلن تو تھا ہی نہیں جو امام بخاری کے زمانے میں آ کے ہوا. یا تو پھر حدیثیں
سن چین بننی شروع ہوگی نا، زیادہ فاصلہ ہو گیا زمانے کا، جب پھر حدیثوں کی جانچ پرکھ بھی شروع ہوگی، بھائی کون سی حدیث کس سے کیسے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے تک تو ایک دو تو واسطہ ہے، وہ خود تابعی ہیں یا تابعین کے شاگرد ہیں، وہ بڑے تابعین کے. اصل میں دیکھیں صحابہ کے اندر دونوں طرح کی چیزیں مل جائیں گی آپ کو، اصل مسئلہ یہ ہے. اس لیے ہمارا تو موقف یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں نہ چھیڑو. اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم نے رفع دین کرنا ہے کرتے رہو، لیکن ہمیں کیوں کہتے ہو کہ تمہاری نماز خلاف سنت ہے؟ تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے شوق سے پڑھو، لیکن آپ دوسرے کو یہ کہو کہ بابا تیری نماز نہیں ہوئی، تو یہ تو بہت بڑا کلیم کیا آپ نے، اس کو پھر آپ کو پروف دینا پڑے گا، پھر بحث میں اترنا پڑے گا. آئیں جب آپ یہ ایک دعویٰ لے کے آ گئے ہیں تو آپ اپنی گھر میں جو مرضی کریں، آپ دوسرے کو جب خسر پسر کرے کہ چھیڑ خانی کریں گے تو پھر تو گلا چھڑے گا. تو اس لیے ہم نے تو کبھی کسی اہل حدیث کو جا کر یہ نہیں کہا کہ تو نماز ایسی کیوں پڑھتا. ہاں وہ اگر ہمارے لوگوں کو کہتے بھائی تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صحیح نماز تو یہ ہے، تم تو غلط نماز پڑھ رہے ہو، گویا کہ 1400 سال سے تمہارے جتنے فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، صوفیاء، مشائخ، سب کی نماز غلط. تو بالکل بے عقلی کی بات ہے. ہاں بے عقلی کی بات ہے، وہ کہتے ہوتی نہیں ہے نماز. ہاں جی جی، ان کے یہاں یہ ہے کہ بس جیسی حضور نے نماز پڑھی ویسی پڑھنی ہے تم نے. بس یہی تو بے عقلی کی کہانی ہے، کیا کرے آدمی. اللہ ہدایت دے بس سب کو. السلام علیکم. جی ایک سوال آن لائن ہے کہ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ان میں بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ دیکھ رہے جب آپ کسی بندے کو اپنا متکلم بنا لیتے ہیں کہیں بات کرنے کے لیے، تو وہ بھلے جا کے کمرے میں بات کر رہا ہو، آپ تو باہر سے خاموشی کھڑے رہتے ہیں. یہ تو نہیں کہ وہ اس کی بات چونکہ آپ کو سنائی نہیں دے رہی لہذا آپ بھی باہر بولنا شروع ہو جائیں. آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کا نمائندہ بات کر رہا ہے تو بس اس پہ اعتماد کریں. جی بس.